انٹو 70,000. ایک روایت میں ہے مولا علی مشکل کشا روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو. انہوں نے پوچھا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ 70,000 امتی بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، یا رسول اللہ اس میں اضافہ کروا لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا کہ رب نے 70,000 میری امت کے لوگوں کو بخش دیا. ہاتھوں کو پھیلا کر، ہاتھوں کو ایسے پھیلا کر، یعنی کثیر تعداد. کہتے ہیں نا کہ کروڑوں، 70,000 یعنی بہت زیادہ. 70,000 جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لاکھوں کروڑوں، ہے نا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. خالی لاکھوں سلام، خالی لاکھوں سلام. یہ لاکھ جو ہے یہ بڑا عدد، کروڑوں سلام، اربوں سلام، اور جو کہہ لو کم ہے بلین ملین سلام. تو یہ بلین ملین یعنی کتنے ہیں تم خیال بھی نہیں کر سکتے. تو رب نے تبھی تو کہا ہے کہ اے مومنوں تم پر رب نے احسان عظیم کیا کہ تمہیں ایک ایسا رسول دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس رسول کو اپنی امت کا بڑا خیال. عزیزان گرامی، بات کو میں ختم کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے باعث نعمت ہے. ہم اپنے نصیبے پہ جتنا انداز کریں کم ہے کہ ہمیں تمہیں ایسا رسول ملا جو رب کا حبیب ہے اور ہم مریضوں کا طبیب ہے. ہم مریضوں کا طبیب ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ ذرا سابق امتوں کو دیکھیں، پہلے کی امتوں کو دیکھیں. ایک خطا ہوتی تھی، ایک خطا، ایک گناہ ہوتا تھا، اور اگر وہ ایک خطا پر معافی چاہے تو رب معاف نہیں کرتا تھا. ہزار برس کی عمریں ہوتی تھی، ہزار برس تک وہ رب سے معافی مانگتے رہتے تھے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ رب معاف کر ہی دے. کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ رب معاف کر ہی دے. لیکن سنو اے عاشقان مصطفیٰ، اے رسول کے متوالو، اے رسول کے چاہنے والو، اے رسول کے دیوانوں، اے رسول کے عاشقوں، اے رسول کے غلاموں، سنو ہمیں ایک ایسا رسول ملا ہے. آپ ادھر نہیں بلکہ مجھے دیکھو. ادھر کیا رکھا ہے؟ جو رکھا ہے ادھر رکھا ہے. جی ادھر ادھر نہ دیکھو. غوث کا بیٹا جسم بدلا ہے، بدلے جسم کے ساتھ روح بھی بدلی ہے، لیکن خون وہی ہے، تیور وہی ہے، مزاج وہی ہے، جلال بھی وہی ہے، کمال بھی وہی ہے. ویسا نہ ہو. توجہ ادھر کا نہیں ہونی چاہیے. بادب آنصیر، بے ادب بے نصیب. کیونکہ میں اپنے کسی اور کی شخصیت کے بارے میں نہیں بتا رہا، بلکہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے بتا رہا ہوں. جی یہ سب حدیثیں ہیں،
اس کو بیان کرنے کے لیے بھی باوضو ہونا چاہیے جی، اور سننے کے لیے بھی باوضو ہونا چاہیے۔ یہ جو توجہ بڑھتی ہے نا، یہ بے وضو ہونے کی وجہ سے۔ نیند آ رہی ہے تو بتا دے، بند کر دے۔ نیند آ رہی ہے؟ سننا ہے؟ سونا ہے؟ کتنے سونا چاہتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، سننا چاہتے ہیں؟ بس یہی ہے، سن رہے ہیں۔ پڑھئے ایک مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکلام کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ۔ لیکن اے امت رسول، اے رسول کے غلاموں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اس رسول کو پا لینے کے بعد ہمارا حال سابق امتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس امت میں بھی خطائیں ہوں گی، گناہیں ہوں گی۔ یہ امت بھی خطائیں کریں گی، گناہیں کریں گی، لیکن سنو، اگر امت مصطفیٰ اپنی خطا اور اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے اور رب کے خوف کے ساتھ ندامت کے آنسو اپنے آنکھوں میں بھر لے، اور ابھی وہ بہنے بھی نہ پایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کی گناہوں کو بخش دیا جی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کا مقام کیا ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک بھی یاد آتی ہے، سنیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بروز محشر جب میری امت منصرات سے گزرے گی تو جہنم کی محبوب غذا جانتے ہو کیا ہے؟ امت مصطفیٰ۔ امت مصطفیٰ، آپ کو کوئی محبوب غذا ہو، آپ کی کوئی محبوب غذا ہو جسے آپ کھاتے ہو، بریانی بڑے شوق سے کھاتے ہو نا، بریانی کھاتے ہو کہ نہیں بھائی؟ پسند ہے نا؟ بریانی رکھی ہو اور ایک میں دال اور چاول رکھا ہو تو بتاؤ آپ کا ہاتھ کس کی طرف جائے گا؟ بریانی کی طرف نا، کیونکہ آپ اسے پسند کرتے ہو۔ تو سنو، جہنم کی بھی محبوب غذا کیا ہے؟ امت مصطفیٰ۔ جب امت مصطفیٰ منصرات سے گزرے گی تو یہ جہنم امت مصطفیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اندر لینے کے لیے، اپنا ایندھن بنانے کے لیے بڑے جوش کے ساتھ اوپر آئے۔ اس کی شعاعیں بڑی تیزی کے ساتھ اوپر اٹھے گی۔ قریب ہوگا کہ شعاعیں جسموں کو جھلسائیں، خدا کے حکم سے 2 فرشتے وہاں ہوں گے۔ جب یہ شعاعیں بلند ہوں گی، انسانوں کو کھانے ہی والی ہوں گی، اپنا ایندھن بنانے ہی والی ہوں گی کہ یہ 2 فرشتے کھڑے ہوں گے اور ان کے ایک کے ہاتھ میں نوری کٹورا ہوگا، اس نوری کٹورے میں ایک نوری پانی ہوگا اور دوسرا فرشتہ چھینٹے مار رہا ہوگا۔ چھینٹے کا اثر یہ ہوگا کہ یہ اٹھتے ہوئے شعاعیں، یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو اوپر اٹھی ہے، وہ اس نوری پانی کے پڑنے سے سرد ہوگی اور نیچے آئے گی، ہے نا؟
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھنڈی میں جب لکڑی میں آگ لگاتے ہیں اور اس کے اندر آگ کے اندر اگر گھی ڈال دو یا تیل ڈال دو تو کتنی تیزی کے ساتھ اوپر آتی ہے، کیونکہ وہ اس کی آگ کی محبوب غذا ہے نا؟ تو محبوب غذا کیا ہے؟ امت مصطفیٰ۔ یہ جب جائے گی اس میں سے گزرے گی تو یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آئیں گے، لیکن خدا کے حکم سے ایک فرشتہ نوری کٹورے کے نوری پانی پہ چھینٹے اس پہ مارے گا، یہ شعائیں سرد ہوں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے تھے یہ عمل، وہ پوچھتے ہیں اے فرشتوں یہ بتاؤ یہ پانی کیسا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے مصطفیٰ آپ کو نہیں معلوم یہ وہ پانی کوئی اور پانی نہیں ہے بلکہ آپ کی امت کے آنسو ہیں جسے دنیا میں ہمیں خدا نے جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج انہی آنسو، آج انہی قطروں کو ہم جہنم کے شعاعوں پہ مار رہے ہیں، تو جس کا اثر یہ ہے کہ یہ اٹھتا ہوا، یہ اٹھتی ہوئی آگ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ سرد ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی سوچئے، اپنے مقام کو جانو کہ اگر تم رب کی خشیت میں، رب کے خوف میں اگر ندامت کے ساتھ آنسو بہاؤ تو یہ آنسو بہانا بھی رب ضائع نہیں ہونے دیتا ہے نا؟ عزیزان گرامی آئیے میں آپ کو آخری دعوت کی طرف لے جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ رب سے ڈرو، خطا کرو تو معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ استغفار کا عمل مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو سکھایا ہے، اور یہی تعلیم لے کر مشائخ چشت، مشائخ نقشبند، سومرد اور مشائخ قادریہ، یہ غوث پاک کا عمل ہے کہ وہ اپنے وعظ کے آخر میں استغفار کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور میں بھی غوث کا بیٹا ہوں اور اپنے اس آخری لمحے میں بھی آپ کو میں توبہ و استغفار کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیے اپنی طبیعت کو مائل کریں اور یاد کریں کہ آپ نے کیا خطائیں کی ہیں، اپنی نگاہوں کو بند کریں اور اپنے دل کو جھانکیں، دل میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کا بچپن کیسا ہے، آپ کی جوانی کیسی ہے، آپ کا بڑھاپا کیسا ہے۔ دیکھیں کہیں آپ نے ایسا تو کوئی عمل نہیں کیا کہ جس سے آپ کا رب اور آپ کا رسول آپ سے ناراض ہوا ہو۔ مرد حضرات اپنے ناف پہ اپنے ہاتھ کو رکھیں جیسا کہ نماز میں کھڑے ہو کر کے رکھتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں اپنے سینے پہ اپنے ہاتھ کو رکھیں۔ دنیا کا خیال آئے تو اپنے ناف پر زور دیں، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی خطائیں نظر آ جائیں، اور جب نظر آ جائے تو دیر کیے بغیر رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے جیسا میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، جسے ہم نے جان کر یا بھول کر کیا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، اور ہمارا حشر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہی فرمانا۔ آمین آمین آمین۔ عزیز دوستوں اور پیارے بچوں اور نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس عمل کو کرنے میں یہ بتائیں کہ کیا آپ کو دشواری ہوئی، کوئی کٹھنائی ہوئی، کوئی مشکل، کوئی دقت؟ یہ بتائیں کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس عمل سے آپ کا رب آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، آپ بھی ہو چکے ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ تم نے کتنی گناہیں کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر گناہ پہاڑ کے بوجھ کے برابر ہو، کیا تب بھی اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو بخش دے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں خدا بخش دے گا۔ سمندر کے جھاگ کے برابر نہیں ہو تو بھی خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی نے یہ کیوں کہا کہ پہاڑ کے بوجھ کے برابر گناہ؟ کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے اپنے گناہوں کو، اپنی کرتوت کو، اپنے عمل کو اپنے پیٹ پہ لیے پھریں، بوجھ کو۔ بتائیے، آپ کے بدن پر اگر 500 کلو کی بوری رکھ دی جائے، آپ بہت تیز دوڑو گے، کیوں؟ یا بوری ہٹا دی جائے تو آپ دوڑ لو گے؟ ارے بولو نا بھائی، بوری ہٹا دی جائے تو آپ دوڑنے لگو گے نا؟ بس اب اسی کو سمجھ لو کہ پل صراط سے کیسے بندے گزریں گے۔ جو نیک بندے ہوں گے وہ پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی کونگیوں نکل گئے، بادل گرجے اور نکل گئے، آندھی آئی اور نکل گئے۔ 70,000 فی گھنٹے کی رفتار میں دوڑنے والا گھوڑے کی رفتار میں گزر گئے۔ لیکن جو گناہ کار بندے ہوں گے، جانتے ہو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے چلیں گے۔ پل صراط بہت چوڑا راستہ نہیں ہے، ہائی وے نہیں ہے، 6 لائن نہیں ہے، 8 لائن کا نہیں ہے کہ اس میں بڑی آسانی سے گزر جاؤ گے، نہیں، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ بتائیے، اتنا آسان سمجھتے ہو؟ لیکن سنو، یہ رسول کی امت سنو، جانتے ہو اور بھی امت گزرے گی، لیکن جب امت مصطفیٰ گزرے گی تو عالم یہ ہوگا کہ جبریل امین اپنے پر کو بچھا دیں گے۔
اپنے مقام کو سمجھو ہے مسلمانوں، تم اس رسول کی امتی ہو۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئے، ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہونا چاہیے تھا، ہمارا کردار بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے تھا، ہماری زبانوں میں مٹھاس ہونی چاہیے تھی، ہمارے دلوں سے کڑواہٹ دور ہو جانی چاہیے تھی، دوسروں کی محبت ہونی چاہیے تھی، ہماری نگاہوں کو تو حیا کا پتلا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اے مسلمانوں، بتائیے کیا ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، یہ کان کا صحیح استعمال ہم کرتے ہیں؟ نہیں، اس کان کا صحیح استعمال تو یہ تھا کہ یہ کان صبح ہو تو تلاوت قرآن کو سنے، شام ہو تو تلاوت قرآن کو سنے، خدا کے حکم کو سنے، حبیب کی سنتوں کو سنے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تو اپنے کان کو لگا دیا دوسروں کی باتوں کو سننے میں کہ دوسرا کیا کہتا ہے۔ ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا۔ اس زبان کا صحیح استعمال تو یہ تھا کہ ہمیں تو اس زبان سے تلاوت قرآن کرنی چاہیے تھی، ہمیں اس زبان سے سچ بولنا چاہیے تھا، ہمیں اس زبان سے چاہیے یہ تھا کہ ہمارے بھائی محفوظ رہیں، کسی کے دل آزاری نہ ہو۔ لیکن ہم نے اپنی زبان کا کیا کیا؟ ہم نے جو سنا اس کو ہم نے دوسرے تک توڑ مروڑ کر کے ایسے پیش کیا جیسا کہ اس نے کہا ہی نہیں۔ بتائیے مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، دو باتیں اگر اس نے سنی ہے تو وہ دو باتوں کو اور جوڑتا ہے، اب پھر دوسرے تک پہنچاتا ہے، دوسرا دو باتیں اس میں اور ایڈ کرتا ہے، تیسرے تک پہنچاتا ہے، وہ جوڑتا چلا جاتا ہے، ایک قصہ لمبا چوڑا تیار ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب تو ایسے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں تو چاہیے تھا کہ اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو، کسی کی کمی معلوم ہو، ہمیں اس کے عیب کو چھپانا چاہیے تھا۔ بتائیے چھپانا چاہیے یا نہیں چھپانا چاہیے؟ یہ بتاؤ تمہارا رب تمہارے اعمال سے واقف ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی، تمہارا رب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔ تمہارے رب نے تمہاری عزت کو رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم سے تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے؟ ایسی ایسی خطائیں ہم کر بیٹھے ہیں جسے ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا، ہمارا رسول جانتا ہے۔ لیکن اگر وہ بات اگر ہمارا بیٹا جان لے تو ہم سے نفرت کرنے لگے، ہماری بیوی جان لے تو ہم سے نفرت کرنے لگے، سماج میں جان لے تو ہماری عزت نیلام ہو جائے۔ بتاؤ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ رب ہو کر وہ سب جانتا ہے، سب کی جانتا ہے، پھر بھی وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی تمہارے برے اعمال کی۔ جی ہاں، برے اعمال کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ سنا ہوگا نا کہ شب قدر میں بے شمار فرشتے آتے ہیں، ملاقات کی تمنائیں رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب لوح محفوظ میں خدا کے بندوں کو کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر برائیوں پہ جب ان کی نظر پڑتی ہے تو اللہ ان کے نظروں کے سامنے لوح محفوظ پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں سبحان ہے وہ ذات کہ جس نے ہم پر نیکیوں کو ظاہر کیا اور برائیوں کو ہم سے چھپا لیا۔ خدا ستار ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، بخاری شریف میں ہے۔ بتاؤ جنت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ کون کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نا بھائی، ایسے نہیں چلے جاؤ۔ سنو،
ایک بڑا آسان نسخہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے نام معروف نام 99 ہے نا عزیزان گرامی، سنو، وہ رب ہے جو لامحدود ہے۔ جب رب لامحدود ہے تو اس کے نام بھی لامحدود ہونے چاہیے۔ اس لامحدود رب کے لامحدود نام ہے تو اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سن لیجئے، ذہن میں آ گئی ہے بات۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کے 365 صفاتی نام ہیں۔ 365 صفاتی نام ہیں۔ ان 365 صفاتی نام میں سے ایک نام کی صفت، ایک صفت بھی اگر بندے کے اندر آ جائے تو خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس کی ایک صفت کیا ہے؟ ستار ہونا، عیبوں کو چھپانا۔ لیکن اے مسلمانوں، ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم کسی کے عیب جان لیتے ہیں تو اسے یوٹیوب پہ، اسے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ پوسٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں، فارورڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، اے مسلمانوں، ان چیزوں سے دور ہو جاؤ، ان چیزوں سے باز ہو جاؤ، سماج کو سدھارو۔ سماج سدھرے گا تب جب تم خود سدھرو گے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا سماج، تمہارا ماحول بہتر ہو تو اس کے لیے پہلے تمہیں خود سدھرنا ہوگا۔ تم خود سدھر جاؤ گے، خود بخود معاشرہ سدھر جائے گا، ہے نا؟ بہتر تہذیب اختیار کرو، بہتر تعلیم حاصل کرو، جو تعلیم حاصل کرو اس پہ عمل پیرا بھی ہو جاؤ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اور آل رسول کی ہم سب کو خدا سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔